ناٹ اونلی پولیٹیشن، میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میڈیا میں بھی اتنی اننیسیسری ڈیبیٹس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک مارکیٹ کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے. بالکل دیکھیں نا، یہ جو سینسیشنل مطلب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ $11 بلین تو صرف ڈومیسٹکلی یہاں پر جو ہے وہ رکھ لیا گیا ہے، سیو کر لیا گیا ہے، چھپا لیا گیا ہے. مطلب دیکھیں جو بھی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت فورن ایکسچینج کی مارکیٹ ہے نا بڑی تھن ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے خرید و فروخت کے ساتھ اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کو اور نہ ہی کسی اور پارٹی کو، اس حکومت کو یا نہ ہی کسی اور پارٹی کو، پاکستان کے جو مسائل کی جو میں کہوں گا ایرجنسی ہے اس کے اوپر ان کو خیال ہے، تو وہ تو اپنی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا کیا کہ کسی نے اس میں قدم لیا، جو آرمی چیف نے کیا کہ ان سے رابطہ کرے کہ بھئی آؤٹ آف ٹرن ہماری یہ پہلے اگر آپ کی باقی چیزیں ڈاکیومنٹیشن اور ڈسٹریبیوشن آف ڈاکیومنٹس ہو چکی ہیں تو بورڈ میں اس کو کائنڈلی پہلے لایا جائے. یہ تفصیل سے تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا، لیکن یہ چیز دیکھنی ہوگی آئی ایم ایف نے. اس میں کم از کم یہ ہوگا کہ کم از کم مارکیٹ کو بھی ذرا تسلی ہو جائے گی کہ ہاں آئی ایم ایف ہمیں جو دے رہا ہے وہ دے گا، اور یہ جو ہمیں یہ جو اسپیکولیشن ہے. اب دیکھیں مفتی اسماعیل نے اسی حوالے سے میں بات کروں، کہہ دیا کہ $4 بلین کا گیپ ہے. یہ کبھی کوئی بھی کارپوریشن کا ہیڈ کہہ دے کہ اس کی کمپنی میں $4 بلین کا گیپ ہے، اس کمپنی کے شیئر تو زمین پر گریں گے. دیکھیں نا، یہ تو ایسا کام کیا کہ یہ تو غیر ذمہ دارانہ اور میں کہوں گا مکانہ بھی ہے، لیکن شاید اس میں کوئی الٹیریئر موٹیو ہو. کیا اس کے بدلے وہ یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ شیئرز جو ہیں کمپنیوں کے، پاکستان کی جو بلو چپ کمپنی ہیں ان کو ہم فوراً بغیر کسی پروسیس کے، بغیر طریقہ کار کے بیچ دیں؟ بات یہ ہے کہ $4 بلین کا گیپ اول ہے نہیں. آئی ایم ایف کے سٹاف کی جو کنکلوژن ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے، وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ گیپ کے ساتھ وہ چلے جائیں. اس کا مطلب وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں اور جب انہوں نے $1 کا حساب کیا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے، کہاں سے آئے گا. تو یہ کہنا، اب بات یہ ہے کہ کچھ ڈالر آ جائیں گے، کل آئیں گے، کچھ 6 مہینے کے بعد، دسمبر کے بعد آئیں گے. یہ $4 بلین دسمبر کے بعد آنے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ اس کی وجہ سے ایک اسٹیبلٹی آنی ہے نا، جو برادر ممالک نے پاکستان کی مدد کرنی ہے، اور وہ بھی سب وہ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، آئی ایم ایف ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح دیں گے. سر ملک تو سب کا ہے نا. اب آپ کی بھی حکومت 2 صوبوں میں بڑھے اور 2 ادھر پی ڈی ایم کی سمجھ لیں آپ، تو کیا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے بیٹھ کے کہ چلو الیکشن بھی اپنی جگہ، لیکن یہ جو اکنامک کرائسس ہے، جو ایمرجنسی ہے، جو ایشوز ہمارے سامنے ایک پرابلم ہے، اس کے لیے بیٹھ جائیں. ہاں ٹھیک ہے، جہاں ریفارمز کی بات ہے، جہاں الیکشن کمیشن کی بات ہے، ساتھ میں یہ بات بھی کر لیں کہ چلو اس کرائسس کے اندر، کیونکہ اگر ہم نہ نکلے تو پھر سب ایک ساتھ ڈوبیں گے، حکومت کون کرے گا یہاں پہ؟ پھر تو کسی کے پاس کچھ نہیں رہے گا. جو زبیر صاحب نے بات کی، پہلے میں اس کی بات کر لوں. انہوں نے بات بالکل ٹھیک. دیکھیں، ایک انہوں نے مفتہ نے اس طرح کی پہلی دفعہ اس نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اگر آپ کو 99 کے اندر 2009 کے اندر یاد ہوگا تو انہوں نے ایک COD کے بعد ایک جوائنٹ بنائی تھی گورنمنٹ، تو اسحاق ڈار نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ گورنمنٹ تو دیوالیہ ہوگی، اور اس کے بعد جو رن ہوا تھا گورنمنٹ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا. مفتہ بھی اس کی کنٹینیوٹی ہے. جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی یا آنے والی تھی تو انہوں نے کہہ دیا مارکیٹ بالکل صحیح بات کریں، بڑی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، بڑی تھن مارجن ہوتا ہے، ابھی بھی اسپیکولیشن پہ چل رہی ہے. انہوں نے کہہ دیا، آپ کا وزیر خزانہ اٹھ کے یہ کہتا ہے ٹی وی پروگرام کے اندر کہ پاکستان کا جو اس سال جون کلوز ہوگا اس کے اندر جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ $23 ارب ہوگا. تو مجھے بتائیں نا مارکیٹ کا کیا حشر ہوگا. آپ کا جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے وہ اس کا جو نمبرز اس نے بتائیں، کیونکہ وہ دوسری طرح اس کا نمبرز آتے ہیں. اگر آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ $65 ٹریلین ہے اور وہ آگے کہہ دے کہ نہیں 95 ٹریلین ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو مارکیٹ ہے وہ کس طرح بیہیو کرے گی. زیادہ ٹیکنیکل اگر ہم نہ ہو، میں آگے کی طرف چلتا ہوں. دیکھیں آپ دیکھو، آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں ان کی اسپیکولیشن اور ان کی ازمپشنز کی وجہ سے جو ٹی وی پہ آ کے بات کر دیتے ہیں مارکیٹ، مس کیلکولیشن آپ کی ورکنگ ہی نہیں ہے. آپ مارکیٹ کا جانتے ہی نہیں ہے. آپ سے زیادہ تو آئی ایم ایف جانتا ہے جو اپنے فگرز کوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو فگر کوٹ کر رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے، یا جب آپ کی گورنمنٹ آنے والی ہے، وہ ٹوٹلی بیس لیس ہیں. تو مارکیٹ کے اندر اسپیکولیشن ہوئی ہے. رائٹلی سیڈ دیٹ کہ آئی ایم ایف اپنا ہوم ورک کر کے ہی تو آپ سے ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے. اب آپ نے جو دوسری پولیٹیکل بات کی، دیکھیں اگر ہم پھر میں یہ کروں، ہم یہی سوچ کے تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم سب کا پاکستان ہے. اگر پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا. پاکستان کی اکانومی کیسے سٹیبل ہوگی؟ جب پولیٹیکل حالات سٹیبل ہوں گے. پولیٹیکل حالات کب سٹیبل ہوں گے؟ جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلتے ہیں. بٹ عادل آخر میں ایک بات آپ کہتے ہیں الیکشن سے نیچے کوئی بات نہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن کے علاوہ کوئی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں خوف ہے نا, خوف کا کوئی حل نہیں. جب میں اپنا فیصلہ خوف کی بیس پہ کرتا ہوں نا عادل, آپ پروگرام کرنے سے پہلے کہتے ہیں میرا پروگرام کوئی نہیں دیکھے گا, آپ کے اندر ایک فیئر آ گیا, اور وہ فیئر کی بیس پہ جو آپ اپنا پروگرام کریں گے وہ پروگرام نہیں چل سکتا. اسی طرح ان کے دماغ میں ایک فیئر ہے کہ اس وقت اگر ہم نے الیکشنز کرا دیے تو عمران خان تو 2/3 میجورٹی لے لے گا. جو فیئر ہے وہ ان کے پورے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر حاوی ہوا ہے. آپ اس فیئر سے جب تک نہیں نکلیں گے آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ حکومت اتنی ڈیفینسو ہوئی ہے, اور یہ جو بھی بائی الیکشن ہوئے اس کے بعد تو اور زیادہ ڈیفینسو ہو گئی ہے, کیونکہ پنجاب کے فرنٹ پہ پی ایم ایل این کا ہارنا ظاہر ایک ایشو تو کریٹ ہو گیا, ان کے لیے پرابلمٹک تو ہے. یہ زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کچھ رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں الیکشنز پہ, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی دبئی کے جو دورہ ظاہر ہے وہ نجی مصروفیات ہیں, لیکن کچھ اس قسم کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ درست ہے بات؟ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ سب اسپیکولیشنز ہیں, اور جس طرح شیخ رشید صاحب ہمیشہ کوئی ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ جی اس میں الیکشن ہو رہا ہے, ایک مارکیٹ میں ایک چیز فلوٹ کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب کو یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جس کا اثر ہوا ہے مارکیٹ پہ, لیکن انہوں نے بدنیتی سے یہ نہیں کیا کہ جب وہ ان کو دیکھا, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کہ حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے قیمتیں کم کر دیں پیٹرول کی, دیگر چیزوں کی, اور پھر جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا یہ اس کا ہم بھگت رہے ہیں کہ ٹائم پہ یہ گئے نہیں, اور جب بالکل پھنس گئے تو وہ ایگریمنٹ کیا جو کبھی کسی نے نہیں کیا, جس کو آج تک سب لوگ جو ہیں فیس کر رہے ہیں. نہیں گئے آپ لوگوں نے, یہ تو طے کر لیا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, بٹ جب لندن ملاقاتیں ہو رہی تھی, لندن یاترا ہو رہی تھی, تو 3 ہفتے تک یہ فیصلہ ہوتا رہا کہ قیمتیں بڑھانی ہے کہ نہیں بڑھانی. تو جو غلطی انہوں نے کی وہی غلطی آپ لوگوں نے بھی کی. حاجی عادل عباسی صاحب 1-2 ہفتے والی جو غلطی وہ ایسی نہیں ہے, وہ ایشوز ایسے تھے جو مصروفیت میں تھے, لیکن جو انہوں نے کیا کہ وہ جو کہہ گئے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے اور یہ کر لیں گے, اس اثر میں یہ گئے ہی نہیں. اور جب آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تو اس وقت گئے جب انہوں نے پھنس گئے, اور پھر ایسا ایگریمنٹ کیا کہ جس کو آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں, اور اب ان کی وہ جو کارکردگی تھی یا جس طرح کی نااہلی تھی اس کو سب. لیکن جو اس وقت وفاقی حکومت ہے, جو لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے پاس صرف اپنی فیم یا اس کے لیے نہیں, وہ ملک کا سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی کل کو ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو ہم یہ کم کر دیں قیمتیں اور پھر وہ ملک کو ایسی صورتحال سے دوچار کر دیں جو خطرناک ہو. ایسا نہیں ہے. ویسے بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ مجھے پہلے ہی سوال پہ حاجی کہہ دیا. اگر 2-3 ایک ساتھ کرتا خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ کہہ دیتے, لیکن الحاج کہہ دیتا, الحاج اور زوار بھی کہہ دیتا. اچھا, بڑی نوازش, بڑی مہربانی. لیکن مسئلہ یہ ہے, اس وقت پرابلم یہ پرسپشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا. اگر پرسپشن ٹھیک ہوتا, گورنمنٹ مثلا اگر مفتاح اسماعیل صاحب کے بیانات اگر ویلیو ایڈ کر رہے تھے, اگر گورننس کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی سٹیپ لینے کے بعد ایسے بیانات دے رہے تھے جس سے امپریشن اچھا کریٹ ہوتا, تو شاید ہم آج بات یہ نہ کر رہے ہوتے. لیکن ایسا امپریشن ہے کہ آج جو ہے وہ مارکیٹ سٹیبل نہیں ہو پا رہی, کیونکہ وہ ہر چیز آ کر پاس آن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ تو آپ کی اوور آل پالیٹکس کے لیے بھی ڈینجرس ہے کہ ان کے پاس سولوشن کوئی نہ ہو اور وہ سب کہیں کہ جی یہ برڈن یہاں سے آیا میں نے پاس آن کر دیا, یہاں سے آیا میں نے پاس آن کر دیا. گورننس کے وہ ماڈل کہاں گئے؟ آگے سے ہمیں ڈرا دیا جاتا ہے کہ جی سری لنکا بن جاتے, ہم یہ بھی ڈرا دیتے ہیں کہ جی سری لنکا بننے والے تھے, آپ بھی ڈرا دیتے ہیں سری لنکا بننے والے تھے, اور حالت یہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ڈیلے جتنا ہوتا جا رہا ہے. پرسپشن ہی تو ٹھیک کرنا تھا, جو کہ پرسپشن آپ کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں کر سکی ہے. شاہ صاحب یہ آپ لوگوں کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا, اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑی ہے.